الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ آخری پارے 30ویں پارے کی آیتیں ہیں. حق تعالی شانہ یہ سب آیتوں میں قسم کھاتے ہیں، یعنی قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے اس رات کی جو رات چلے، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے اس کی. یہ ساری چیزوں کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ سب چیزیں حق ہیں. ہر آدمی کافر ہو، مسلمان ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، ناستک ہو، اللہ کو مانتا ہو، نہ مانتا ہو، وہ بھی اس کو فجر تو کرنی ہی پڑتی ہے. فجر کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، بالکل حق چیز ہے. اور اسی طریقے سے یہ 10 راتوں کی بھی قسم کھائی. رمضان شریف کے آخر عشرے کی 10 راتیں جو ہیں یہ بھی کی قسم کھائی اللہ پاک، یہ بھی حق ہیں، ہر رمضان کے اندر یہ آتی ہیں. اور اس کی اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کا ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں محبوب ہے، خوب پسند ہیں. آدمی قسم اسی کی کھاتا ہے کہ جو اس کو محبوب ہو، پسند ہو. اور دوسرا جفت اور طاق راتوں کی قسم کھائی. جفت اور طاق راتیں ایک ہی کی راتیں ہیں اس کو، اور جفت راتیں یعنی 2 × 2 4 ہو سکتے ہیں، لیکن 2 × 2 5 نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے 3 کے 2 نہیں ہو سکتے، 1.5 ہو جائے گا. جیسے 1 کے 2 نہیں ہو سکتے، تو دونوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی. یہ عدد جو ہے یہ بھی حق ہے، تو اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور رات جب چلے، رات کی بھی اللہ پاک نے قسم کھائی. رات جب بیٹھتی ہے، رات جب شروع ہوتی ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی رات کو روک نہیں سکتی. اس لیے اللہ پاک نے اس کی بھی قسم کھائی. یہ روزانہ ہمارا سورج غروب ہوتا ہے اور نکلتا رہتا ہے، تو ہم کی اس کی قدر نہیں ہے، اور ہم اس کو جانتے نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں. لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک جگہ کلام پاک میں اللہ پاک نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ ہم ہمیشہ کے لیے رات کر دیں تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو دن کر دے؟ اور ہم ہمیشہ کے لیے دن کر دیں تو ہے تم میں سے کوئی ہے ایسا جاننے والا کہ رات لے آوے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اور حق بات ہے. تو ان تمام حقوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. جیسے یہ ساری چیزیں سچی ہیں، ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، ایسے ہی یہ 10 راتیں بھی ایسی ہی ہیں. ان 10 راتوں کے متعلق حدیثوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قیام کیا شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے، تو بخش دیے جائیں گے اس کے گزشتہ گناہ. ایک تو شرط یہ ہے اس کے گناہ کی بخشش ہونے کی کہ یہ آدمی ایماندار ہو، اپنے ایمان کو سلامت رکھا ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض مطلب نہ ہو، صرف ثواب کی نیت سے ان راتوں میں جو بھی عبادت کرے گا اس کو اللہ پاک اس کے تمام گناہ، پچھلے گناہ سب بخش دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے
تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے سمیت نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں زمین پہ، اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ کھڑے بیٹھے سے مراد یہ کہ عبادت میں لگا ہوا مگر اس شخص کے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو، فوٹو ہو، اور کتا ہو، اور جنبی آدمی ہو یعنی ناپاک آدمی ہو، غسل واجب ہو گیا ہو، ایسا کوئی آدمی گھر میں ہو تو وہاں بھی یہ فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اعتکاف کے متعلق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف تمام گناہوں سے بخشش کر دی جاتی ہے، اور معتکف آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کے لیے جو نیک عمل اعتکاف میں کرتا ہے اور اعتکاف کے بغیر بھی جو کرتا رہتا ہے، دونوں کا ثواب اس کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاش کرو تم شب قدر کو آخر عشرے میں رمضان شریف میں، رواہ بخاری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی معتبر عالم سے، جاننے والے سے انہوں نے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ یوں فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگوں کی عمریں معلوم ہوئی، ان میں سے جتنی خدا نے چاہی دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اپنی امت کو اتنے اعمال سے قاصر خیال کیا، یعنی اپنی امت کی اتنی ساری عمریں نہیں تھی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، تو اللہ پاک نے یہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کے مانند ثواب دیا جاتا ہے۔ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے، اپنے عمرے آج کل کر کے آتے ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں تو گناہوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور قبول ہوا نہیں ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، معلوم نہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں کہ 2 حج مقبول اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب اخیر عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ کمر باندھ لیتے تھے، یعنی عبادت کی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور شب بیداری کرتے تھے، یعنی پوری رات عبادت کیا کرتے، اور اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو بھی اور اپنی صاحبزادیوں کو بھی جگاتے تھے، متفق علیہ۔ یعنی اس رات میں ہو سکے وہاں کوئی عذر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ 4 بڑی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کسی طرح سے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند بھی رکھتا ہے، بس میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، یعنی معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، تو بس میرے گناہ بھی معاف کر دیجیے۔ یہ دعا اللہ کے نبی پر ماں عائشہ کو حکم فرمایا۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو جیسے میں نے کہا اردو میں، گجراتی میں، اللہ میاں سب زبان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی یہاں سے اللہ کی رحمت کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کون سے بہانے سے میرے بندے کو رحمت میں داخل کروں. رمضان شریف کا جو مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے لیے بھی اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے 2 آنسو بھی اس کے گر جائیں تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور تیسری، اس میں جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اب عشرہ ہے، اور یہ آخری عشرہ ہے. اس کے اندر 2 عبادتیں ہیں. ایک تو یہ جو اعتکاف ہے، اور ایک یہ کہ ہم ہمیشہ عادت کے موافق افطاری کے وقت اور سحری کے وقت دعا تو کرتے ہی ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اس آخری عشرے کے اندر. تو آخری عشرے کے اندر بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ کوئی ہے سوال کرنے والا، پوچھتے ہیں. 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے دنیا کے پہلے آسمان کے اوپر اللہ کی رحمت یہاں تک نازل ہو جاتی ہے، اور فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، تو میں اس کی مغفرت کر دوں. ایک مرتبہ بھی یہ اللہ میاں سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تو گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتے، میں تو بہت گنہگار ہوں، ہو ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے اور مجھے ایک مرتبہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. مگر دعا اور عزم اور مغفرت کی توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے. توبہ کے 2 معنی ہیں، اور گناہوں کی بھی 2 شکلیں ہیں. ایک وہ گناہ جو حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہم نے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حقوق اللہ ہے. اور ایک حقوق العباد ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، لین دین ہے، آپس کا ویوہار ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار پیٹ لیا، تو یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو تو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ جس کا حق ہے اس کو ادا نہ کر دیا جائے. سنو برابر، جس کا حق ہے اس کو ادا نہ کر دیا جائے، وہاں تک یہ گناہ 2 رکعت صلاۃ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. اور اتنا زبردست یہ مہینہ ہے، اور اتنا زبردست اس رمضان شریف میں اللہ کی رحمت بہتی ہے. لیکن اس کی چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے پہلے ہی سے بندوں کو بتا دی ہیں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مغفرت کے بغیر کا نہ رہ جائے، میرا کوئی بندہ مغفرت سے خالی نہ رہ جائے، اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے، اس لیے پہلے سے ڈکلیئر کیا. جیسے ایک حدیث میں نے ابھی خطبے میں بھی پڑھی آپ کے سامنے کہ شب قدر جب ہوتی ہے تو اس وقت جبریل السلام پوری جماعت کو لے کر کے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور ہر اس شخص کو جس کو دیکھا ذکر کر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھتے دیکھا، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، نماز پڑھتے دیکھا. کوئی بھی عبادت میں کوئی بندہ لگا ہوا ہے تو اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت کر دی جاتی ہے. کتنا زبردست دریا بہ رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی کہ اس گھر میں جبریل السلام بھی اور دوسرے فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، کرامن کاتبین کے سوا اور ملک الموت کے سوا. یہ 2 فرشتوں کے سوا کوئی بھی فرشتہ گھر میں، رحمت کے فرشتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہوتے. لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم نے جمع کر لیے ہیں، بیلنس ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اس مہینے میں اور اس رات میں اگر محروم رہا تو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ یہ محروم ہی ہے، یہ جنم کا محروم ہے. اور ایک حدیث میں تو یوں آیا کہ شب قدر کے اندر بھی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہا، یہ آدمی بد نصیب ہے.
اللہ کے نبی کے الفاظ کہہ رہا ہوں. ہاں اچھا، نبی جس کو بد نصیب کہہ دے اس کے نصیب کوئی دن کھل سکتے ہیں؟ اور کوئی بڑی سے بڑی اللہ غوث کتب اولیاء اللہ بھی کھلوا سکتے ہیں؟ نبی سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے نبی وہی یہ بد نصیب ہے. تو مانگنے کے طور پر، صفائی کرنے کے طور پر، گناہوں کو معاف کروانے کا دن بھی، اور یہ آخر کی 10 راتوں میں سے ایک رات آتی ہے شب قدر کی، اس میں بھی ہم نے توبہ صحیح طور پر توبہ نہیں کی. توبہ کا صحیح طریقہ یہ جو میں نے بتایا، حقوق اللہ ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے مانگ لوں گے اللہ معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ میرے دوست و بزرگوں بندہ خود معاف نہ کر دے. 5 پیسے بھی کسی کے لیے ہیں واپس کر. اچھا، لینے میں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کہیں چرائے تھوڑے ہیں، دھوکہ دے کے بھی لے لیتے ہیں، چال بازی سی بھی لے لیتے ہیں. یہ سب بھی چوریوں کی کئی قسمیں ہیں. دھوکہ بھی ایک قسم کا چوری ہے، دھوکہ. اسی طریقے سے کسی گبن کرنا، پیسے اس نے دیے کہ نہیں خلاص ہو گئے جاؤ، جیسے کہ اپنے یہاں قرض کے اندر مانگرول کے اندر رواج ہے. ایک آدمی کا ریسے مطلب رہنے کا مطلب سمجھے؟ میں نے کہا نہیں، کہ مانگرول میں تو ریسے کا مطلب یہ ہے کہ ریسے ہے، یعنی یہ دیوانت نہ تھی، یہ اس کو دینا پڑے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ہاں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کون سے رمضان کی 10 راتوں میں بھی نہیں قبول ہوگی، اور شب قدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اپنے کیا سمجھتے ہیں، اپنے توبہ تو کر لیے، 2 رکعت اللہ سے مانگ لیں معاف ہو جائے گا. نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. نماز پڑھنی ہے تو اللہ نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے وضو کرو. پانی نہیں ہے تو کم سے کم تیمم کر کے نماز پڑھو. اب یہ تیمم بھی نہیں کرتا ہے، پانی کا وضو بھی نہیں کرتا ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو نماز ہوگی؟ ہوگی نماز؟ مفتی صاحب نماز پڑھیں، ولی صاحب نماز پڑھیں، امام صاحب نماز پڑھیں تو بھی ان کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ طریقہ اختیار نہیں کیا. طریقے سے توبہ کریں. ہم عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے. حقوق العباد جب تک اس کو ادا نہ کرو وہاں تک ادا ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کو اہتمام کے ساتھ اس کو میرے دوستوں بزرگوں معافی مانگیں، ادا کر دیں. تھوڑا پورا ادا نہیں کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا ادا کر کے بھی ادا کرنا شروع کر دیں. اگر ادا کرنا شروع کر دیا ہے تو بھی معاف کر دیں گے اللہ، اگر نیت سچی ہے اندر کی. ایک دوسری ہماری بھول کیا ہوتی ہے کہ شعبان میں سب سدھر جاتے ہیں اور بڑی مسجدیں بھر جاتی ہیں ماشاء اللہ توبہ کرنے کے لیے، اور پھر جیسے تھے ایسے کے ویسے ہی وہی رفتار پوری پرانی بے ڈنگی. یہ میرے دوستوں بزرگ، یہ تو اللہ میاں کو سمجھانے کی بات ہوئی. اللہ میاں کو سمجھانے کی، جیسے مفتیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے وڈیلوں کو آدمی بیوقوف سمجھتا ہے، ایسے اللہ میاں کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے، بیوقوف بنا دیتا ہے کہ ان کو بھی سمجھا دیں گے اللہ میاں کو بھی. یہ عادت کو نکالو، ہاں یہ عادت کو ختم کرو. میرے دوستو، اللہ تو ایسے ہیں کہ اندر کا بھید بھی جانتے ہیں، اندر کی بات بھی جانتے ہیں، باہر کی بات بھی جانتے ہیں. بہت سے شرابی ایسے ہیں رمضان میں شراب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان عید ہوئی، عید کا چاند نظر آیا کہ سارے دھندے شروع، جوا چھوڑ دیتے ہیں، اور جوا رمضان گیا کہ سارے کاروبار شروع، سارے گناہ کرنا، بچ مارنا، دھوکے دینا، چوریاں کرنا، لیا ہے باقی کا دینا نہیں، رمضان کے بعد سب شروع. میرے دوست بزرگوں، مجھے بتاؤ کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ میاں کو بنا سکتا ہو؟ بتاؤ کوئی بھی ایسا ایک نیک آدمی لاؤ کہ اللہ میاں کو بہت بنا لیتا ہے ماشاء اللہ ہے. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اگر اللہ کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بنا لیں گے اور اللہ میاں کو بھی ہم سمجھا دیں گے، جیسے ماں باپ کو سمجھا دیے، استادوں کو سمجھا دیے، آگے والوں کو سمجھا دیے، وڈیلوں کو سمجھا دیے، ایسے ان کو بھی سمجھا دیں گے. میرے دوستوں، یہ عادتیں اپنی درست کریں، ورنہ
اللہ کی رحمت کا دریا تو بہتا رہے گا، ہم محروم رہیں گے. دریا بہتا رہے گا اور ہم محروم رہیں گے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس رات سے جو محروم رہا وہ محروم ہی ہے، وہ بد نصیب ہی ہے، اور یوں ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. ایک بات. اور دوسرا یہ بات کہی کہ اس رات کے اندر میں جس کے گھر میں فوٹو ہو، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوٹو کے بعد لوگ جن لوگوں بھی جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں، دین کی علم ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہوں، تو وہ تو عجیب فوٹو کو اوندا بھی کر دیتے ہیں. فوٹو اپنی دکانوں میں بھی ہوتے ہیں، دکان ان کو بھی الٹا کر دو. اس رات اس دن فوٹو نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارے گھر میں پیپر ہوتے، پیپر اخبار، اس کے اندر بھی فوٹو ہوتے ہیں. فوٹو جہاں دیکھا فرشتے نے تو اس گھر کے اندر فرشتہ، رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا، جبریل اسلام نہیں آئیں گے. سمجھ رہے؟ کتا اگر ہم نے چوکی داری کے لیے پالا بھی ہے تو اس کو گھر کے باہر رکھو. پال نہیں سکتے، نہیں پالنا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ آپ نے پالا ہے اس کو ضرورت کے واسطے، تو اس کو گھر کے باہر باندھو. جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں بھی جبریل اسلام اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طریقے سے ناپاک آدمی، یہ وہ نوجوان سنو جو اپنی پینٹوں کو نیچے سے اونچا چڑھا دیتے ہیں، نیچے کے پیر تو ناپاک کے ناپاک ہی رہتے ہیں. یہ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں. کیا معلوم میری بات نہیں سمجھتے یا میرے کچھ کہنے کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے کہ جتنے پائنچے ہمارے رکھنے سے نیچے رہتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں اور ناپاک ہوتے ہیں. اور اسی سے ہم نماز ٹھوکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی. نماز ہی نہیں ہوتی ناپاک ٹین سے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ناپاک آدمی بھی اس رات میں محروم رہتا ہے. اگر تم کو پائجامہ پہننا ہی ہے تو میرے 200 لائے ہو اور دکان میں سے لے کر آئے ہو، 4 انگل 2 انگل بھی ٹخنے سے نیچا ہے، تو اس کو گھر میں کینچی نہیں ہے کیا؟ کینچی سے کاٹ دو. کینچی سے کاٹو، ٹخنے سے اوپر رکھو. ٹخنے سے اوپر رکھنے کا اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ٹخنے کے نیچے اپنی لنگی، اپنا پاجامہ، اپنی پینٹ نیچے رکھتا ہے، پینٹ کا سوال نہیں ہے، ٹخنے کا سوال ہے. ابھی بھی اس میں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پینٹ میں تو حال ہے کہ یہ سب سوال لنگی میں، پاجامے میں، سلوار میں نہیں. کوئی بھی چیز پہننی ٹخنے سے نیچے گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی نیچی اس کی لنگی، اس کا پائجامہ، اس کی پینٹ ہے، اتنا پیر اس کا جہنم میں جائے گا قیامت کے دن. یہ کب ہوگا؟ قیامت ہے. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اپنا نام اعمال سب اچھے نکلے، نمازیں بھی مقبول ہو گئی، روزے بھی مقبول ہو گئے، حج بھی مقبول ہو گیا، لیکن آدھا پیر اب ٹخنے تک کا پیر تو جہنم میں جا رہا ہے. کتنی بری بات ہے. اور بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اگر ٹخنے سے نیچے پائجامہ رکھا ہے تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ لوٹا نہیں پڑے. مفتی صاحب کو پوچھو گے تو مفتی صاحب یہ کہیں گے نماز ہو گئی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی. تو اس کو کاٹتے نہیں، ناپاک کے ناپاک رہتے ہیں. اچھا، رمضان شریف نے شب قدر ہی میں نہیں، پورا برس ناپاک رہتے ہیں. خرید کے تو لاتے ہیں، اللہ خرید کے لائے برابر ہے تم، لیکن گھر میں کینچی نہیں، کیا کاٹ کے برابر کر دو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں نہیں کرتے، اپنا پرانا ارادہ باقی رکھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر نیچے کر دیں گے نماز کے بعد. تو اللہ میاں تو جانتے ہیں تم مفتیوں کو، مولویوں کو، بزرگوں کو بیوقوف بنا دو، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تیرا ارادہ کیا ہے. اس لیے ایک چیز یہ. اور تیسری چیز، دھوکہ دینے والوں کو بھی اللہ پاک اس رات کے اندر معاف نہیں کرتے. فمن غش فلیس منا، اس رات کے اندر جو دھوکہ دیتا ہے اس کی بھی معاف نہیں. اور فوٹو کے اوپر ایک بات رہ گئی. فوٹو میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اور کھلونوں کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، گڈیا ہوتی ہے، رمکڑے ہوتے ہیں، اور رمکڑوں کے اندر تصویریں ہوتی ہیں جس کی آنکھ ہے، کان ہے، نظر آتا ہو. یہ سب گھر میں لا کے رکھا ہے. فرشتہ داخل نہیں ہوگا. یہ بھی فوٹو میں شمار ہوتے ہیں. اس کو ہم فوٹو میں شمار ہی نہیں کرتے. یہ سب لوگوں نے لا کے رکھا ہے، دیکھو ان کے وہاں ہے، ان کے وہاں ہے، اور یہ بھی نیک آدمی ہے، دیکھو ان کے یہاں بھی ہے، اور اپنے بھی کھلونے لے آتے ہیں.
ایسا کھلونا لاؤ بچوں کے لیے کہ جس میں تصویر نہ ہو، فوٹو نہ ہو. اگر شب قدر کی رات میں اس دن رمضان شریف میں اگر رہ گئی تو اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی. یہ توبہ کرے گا تو بھی دو رکعت نہیں، 4 رکعت نہیں، 100 رکعت پڑے گا تو بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کو درست کریں. ہاں، یہ فوٹو کے اندر شمار ہوتے ہیں رمکڑے، یہ تصویر والے، یہ اکثر بیشتر ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں. آج کل کے وہ ربڑ کے نکلے ہیں، ہوا بوا بھر دیتے ہیں کہ اونٹ گھوڑا گدھا وغیرہ سب لا کے گھر میں لا کے رکھ دیتے. بچے کھیلتے ہیں. کھیلنا رمکڑا لاؤ بغیر فوٹو کا لا کے دو. اور تیسری چیز میرے دوستوں بزرگوں، اس کے اندر میں وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی؟ اپنے کیا سمجھیں؟ یہ تو میں نے جو کہا تھا حق بات تھی. میں نے تو میرے ابا کو میرے اماں کو سچی بات کہہ کے بھی ماں باپ کو ناراض کر دیے تو بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. کسی سچی بات کے اوپر آپ نے کسی کو گالی دے دی، سچی بات کے اوپر، تو میرے دوستوں اس رات میں اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور معافی مانگنے کے بعد وہ آپ کی توبہ، ہماری توبہ قبول ہوگی. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں اس کو اہتمام سے سمجھیں. میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی بھی عمل کرو نا تو اس کو سمجھ کے کرو. اپنی سمجھ کا گھوڑا اندر مت دوڑاؤ، یہ تو چلے گا، یہ تو ہو جائے گا، ہم نے سمجھا یہ برابر نہیں. میرے دوست بزرگ اس میں خوب خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کو جس طریقے سے گزارنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، ہم گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کرنا بھی چاہیے. اگر ان 10 راتوں کے اندر میں اللہ پاک نے ہم کو اپنی رحمت مل گئی، اللہ کی مغفرت مل گئی، جہنم سے آزادی مل گئی، تو اس سے بڑا کون سا آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ چٹنی روٹی کھانے والا ہو اور بھاڑے کے گھر میں رہنے والا ہو، لیکن اس کو جہنم سے آزادی مل گئی، یہ کامیاب آدمی ہے. اور یہی آدمی اگر میرے دوست بزرگوں اللہ کے یہاں یہ کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر کھانا مانگتا ہے، بیچارہ محتاج ہے، غریب ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کو مل گئی، مغفرت سے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی گئی، یہ کامیاب آدمی ہے. اللہ پاک نے موقع دیا ہے مجھے اور ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اور بھائی آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد سنت و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں.